جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آن لائن تخصص کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اصول افتاء کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں، جس میں الفصل الرابع کی الاصل السادس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ الاصل السادس ہے الترجیح الصریح والترجیح الالتزامی۔ اس میں پہلے جو ضابطہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الترجیح کی طرف سے جو ترجیح ہوتی ہے مختلف روایات میں، وہ کبھی صریح ہوتی ہے اور کبھی التزامی ہوتی ہے۔ فحیث لم یوجد التصریح الصریح عمل بالترجیح الالتزامی وحیث وجد التصریح فهو مقدم علی الالتزام۔ لہٰذا جہاں ترجیح صریح موجود ہو تو وہاں وہ ترجیح صریح ترجیح التزامی سے مقدم ہوگی، اور جہاں ترجیح صریح موجود نہ ہو وہاں ترجیح التزامی کو اختیار کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ضابطہ ہے جسے حضرت نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد اس کی شرح ذکر کی جا رہی ہے۔ شرح یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ماقبل میں یہ بات آ چکی ہے کہ جب اصحاب مذہب کے اقوال مختلف ہوں یا مختلف روایات منقول ہوں تو ان میں سے اس روایت کو لیا جائے گا جسے اصحاب الترجیح نے ترجیح دی ہے۔ پھر اصحاب الترجیح سے جو ترجیح منقول ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صریح، دوسری ہے التزامی۔ ترجیح صریح سے مراد ہے ما کان بالفاظ ہی صریحہ فی الترجیح، یعنی وہ ترجیح جو صریح الفاظ کے ساتھ ہو، یعنی ایسے الفاظ ہو جن سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پہ یہ حضرات اس قول کو ترجیح دے رہے ہیں، جیسا کہ هو الصحیح یا هو الاصح به یفتیٰ وعلیہ الفتویٰ وهو المعتمد، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ واضح طور پہ دلالت کر رہے ہیں کہ جس قول کے بارے میں هو الصحیح کہا جا رہا ہے یا هو الاصح کہا جا رہا ہے، اس کو ترجیح دینا مقصود ہے۔ ان الفاظ کے مراتب کیا ہیں اور ان میں کون مقدم ہوتا ہے کون مؤخر ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فصل میں آ رہی ہے۔ دوسری قسم ترجیح التزامی ہے۔ ترجیح التزامی سے مراد وہ ترجیح ہے کہ جس میں الفاظ صریحہ تو موجود نہ ہوں، البتہ کسی مصنف یا کسی معروف مفتی کا انداز یہ بتا رہا ہو کہ وہ اس قول کو کسی ایک قول کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بعض اوقات کوئی مصنف اپنا انداز تعریف جو ہے وہ مخصوص انداز تعریف اختیار کرتے ہیں، اور ان کے مخصوص انداز سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں قول کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ترجیح التزامی کی حضرت نے یہاں پہ 5 صورتیں ذکر فرمائی ہیں، اور ہم اپنی کتب فقہ میں دیکھتے ہیں ان کے نظائر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پہلی صورت ہے تقدیم القول الراجح، کہ بعض مصنفین نے بعض مؤلفین نے جب فقہ کی کتب مرتب کیں تو اور ان میں انہوں نے فقہی اختلافات کو بھی ذکر کیا، تو انہوں نے اس بات کا التزام کیا کہ جو قول راجح ہے اسے انہوں نے پہلے ذکر کیا اور اقوال مرجوحہ کو بعد میں ذکر کیا، جیسا کہ قاضی خان رحمہ اللہ کا انداز اپنے فتاویٰ میں یہی ہے، اور انہوں نے اس کی اپنے فتاویٰ کے بالکل آغاز میں اس کی وضاحت بھی کی ہے، اور یہ کہا کہ وفیما کثرت فی الاقاویل من المتاخرین اقتصرت علی قول او قولین وقدمت ما هو الاظہر، کہ جو 2-3 اقوال میں سے جو اظہر قول تھا میں نے اس کو مقدم کیا، وافتتحت بما هو الاشہر اجابۃ للطالبین وتیسیرا علی الراغبین۔ اسی طریقے سے مرتقى الابحر کے مصنف نے بھی اسی بات کا التزام کیا ہے کہ وہ قول معتمد کو باقی اقوال سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ صاحب بدائع کا انداز بھی تقریباً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، عام طور پر وہ بھی اسی انداز کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صورت ترجیح التزامی کی تاخیر دلیل القول الراجح۔ بعض مؤلفین کا انداز یہ ہے کہ مختلف اقوال میں سے جو قول ان کی نظر میں راجح ہوتا ہے وہ اس کی دلیل کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، اور جو قول مرجوح ہوتا ہے اس کی دلیل پہلے ذکر کرتے ہیں۔
اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے ہدایہ میں بالکل یہی انداز اختیار کیا گیا ہے، مبسوط میں بھی یہی انداز ہے، اور اس میں یہ حضرات قول راجح کی دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی اقوال کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس قول کی دلیل بعد میں ذکر کی گئی ہے یہ قول صاحب ہدایہ اور صاحب مبسوط کے نزدیک راجح ہے۔ تیسری صورت ہے ذکر دلیل قول راجح، کہ بعض حضرات نے یہ التزام کیا کہ انہوں نے صرف قول راجح کی دلیل کو ذکر کیا اور جو مرجوح اقوال ہیں ان کی دلیل کو ذکر ہی نہیں کیا۔ چوتھی صورت الرد علی الاقوال الاخر، کہ ایک ترجیح التزامی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو اقوال مرجوحہ ہیں ان کے دلائل کے جوابات دے دیے گئے، تو یہ دلائل کے جوابات دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس قول کے جوابات دیے جا رہے ہیں وہ قول ان کے نزدیک راجح نہیں ہے۔ یہ بھی ترجیح التزامی کی ایک صورت ہے۔ الصورۃ الخامسہ، پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی قول معتبر متون میں مذکور ہو، تو کسی قول کا معتبر متون میں آ جانا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ قول راجح ہے، اس وجہ سے کہ جو اصحاب متون ہیں انہوں نے متون کو بیان مذہب کے لیے مختص کیا ہے، اور ان کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ متون میں صرف جو راجح قول ہے، جو مذہب ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ جو معتبر متون ہیں ان میں بدایہ، مختصر القدوری، المختار، النقایہ، الوقایہ، الکنز، المرتقی وغیرہ متون موجود ہیں۔ اور اس کے بعد چنانچہ اسی سلسلے میں ذکر کیا علامہ قاسم رحمہ اللہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ما فی المتون مصحح تصحیحا التزامیہ، کہ متون میں جو قول آ جاتا ہے تو گویا اس کی تصحیح التزامی ہو گئی اور اس کو مصحح قول ہی قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی فقہا نے ایک اصول اور ضابطہ ذکر کیا ہے کہ ترجیح صریح ترجیح التزامی سے مقدم ہوگی، اس لیے اگر مشائخ اصحاب الترجیح میں سے مشائخ نے کسی ایسے قول کو صحیح قرار دے دیا، کسی ایسے قول کو راجح قرار دے دیا جو متون میں ذکر کردہ قول کے مخالف ہے، تو چونکہ یہ یہاں پہ ترجیح صریح آ گئی ہے لہٰذا یہ متون میں ذکر کردہ قول سے راجح ہوگا۔ اور اس کی مثال یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ بغیر عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے، جبکہ وہ غیر کفر میں اس نے کیا ہو، یہ منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس میں متون میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے، البتہ ولی کو حق اعتراض حاصل ہے، یعنی اگر ولی اس نکاح پہ راضی نہیں ہے تو وہ عدالت میں دعویٰ کرے اور دعویٰ کر کے اس نکاح کو فسخ کروا سکتا ہے۔ یہ قول متون میں مذکور ہے، اور گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قول کی ترجیح التزامی موجود ہے، لیکن مشائخ نے، اصحاب الترجیح نے بعد میں ترجیح دی ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت کو، اور اسے صراحتاً راجح قرار دیا ہے کہ ایسا نکاح بالکل منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ترجیح صریح کا تقاضا یہ ہے کہ اس نکاح کے عدم انعقاد کا قول اختیار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، جبکہ ترجیح التزامی کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ نکاح تو منعقد ہو گیا ہے لیکن ولی کو حق اعتراض حاصل ہے۔ تو چونکہ ضابطہ یہ ہے کہ ترجیح صریح ترجیح التزامی پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے فتویٰ اسی پر دیا جائے گا کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ یہ الاصل السادس تھی۔ اب اس کے بعد اگلی اصل ہے الاصل السابع صیغ الترجیح۔ اس میں ترجیح صریح کے صیغے ذکر کیے جا رہے ہیں، تو چنانچہ پہلے ضابطہ ذکر کیا ولی ترجیح صریح الفاظ بعضها اقوى من بعض، کہ ترجیح صریح کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں اور ان تمام الفاظ کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے بلکہ بعض سے مقدم ہے، لہذا تمام صیغوں میں اقوى الصیغ فی ذالک، تب سب سے مقدم صیغہ اور سب سے زیادہ قوی صیغہ اس معاملہ میں ہے علیہ عمل الامہ، اس کے بعد ہے علیہ الفتویٰ اور بہ یفتیٰ، اور ان کے بعد ہے الفتویٰ علیہ، پھر ان کے بعد ہے هو الصحیح، اور سب سے آخر میں ہے هو الاصح۔
ثم الصیغ الباقیہ متساویہ فی القوہ، پھر جو باقی صیغے ہیں ان کے علاوہ وہ سب کے سب قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہیں، جیسا کہ هو المعتمد وهو الاشبہ۔ ہاں البتہ جو باقی صیغے ہیں ان میں بعض صیغوں میں اس میں تفضیل ہے اور بعض صیغے اس میں تفضیل کے ساتھ نہیں ہیں، تو ضابطہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو صیغہ اس میں تفضیل والا ہو وہ دوسرے صیغے سے مقدم ہوگا۔ یہ تو ضابطہ ہے، اور اس میں یہ حضرت نے جو اس کی شرح ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الترجیح ترجیح کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی وہ سب چونکہ برابر نہیں ہیں، اور تو ان کی قوت کے اعتبار سے فقہا نے ایک ترتیب مقرر کی ہے، اور اس میں وہ ترتیب ساری کی ساری اس ضابطے میں آپ کے سامنے آ گئی ہے جس کو ابھی بیان کیا ہے۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ صحیح اور اصح ان دونوں میں سے مقدم کون ہے اور ان دونوں میں سے زیادہ قوی کون سا ہے۔ اوپر جو ضابطہ آیا اس میں صحیح کو پہلے ذکر کیا تھا اور اصح کو بعد میں ذکر کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اصح صحیح سے زیادہ قوی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل ہونے کی وجہ سے گویا اس میں صحت زیادہ ہے۔ یہ اس قول کو ابن عبد الرزاق نے اختیار کیا ہے الدر المختار کی شرح میں، لیکن دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ صحیح اصح سے مقدم ہے، اصح سے زیادہ قوی ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ لفظ صحیح خطا کے مقابلے میں آتا ہے، اور اصح یہ خطا کے مقابلے میں نہیں آتا بلکہ اصح صحیح کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو جس قول کے مقابل خطا ہو وہ زیادہ مؤکد ہوگا اس قول سے جس کے مقابل میں صحیح موجود ہے، یعنی اصح کے مقابلے میں تو صحیح ہے اور صحیح کے مقابلے میں خطا ہے، تو اگر ایک قول کو اصح بھی کہا گیا اور صحیح بھی کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات صحیح کہہ رہے ہیں اسے وہ مقابل والے قول کو خطا قرار دے رہے ہیں، اس لیے صحیح کو اصح پر ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ قول علامہ بیری نے حاشیۃ البزدوی سے نقل کیا ہے، لیکن اس قول کو نقل کرنے کے بعد یہ علامہ بیری رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ صحیح کا اصح پر مقدم ہونا یہ ضابطہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ ینبغی ان یقید ذالک بالغالب، کہ اسے غالب کے ساتھ مقید کرنا چاہیے، یعنی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صحیح اصح سے مقدم ہے کیونکہ صحیح کا بالمقابل خطا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح کا جو بالمقابل ہوتا ہے وہ خطا، یعنی اصح کا جو مقابل ہوتا ہے وہ خطا نہیں بلکہ اصح کا مقابل صحیح نہیں، بلکہ کبھی کبھی اصح کا بالمقابل ایک کوئی شاذ روایت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ضابطے کو کلی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو اکثری سمجھنا چاہیے۔ والقول الفصل فی هذا الباب، حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملہ میں قول فیصل یہ ہے کہ صحیح اور اصح یہ دو الفاظ جو کسی قول کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں الفاظ کے قائل ایک ہی فقیہ ہیں یا دونوں کے قائل الگ الگ ہیں۔ اگر صحیح کہنے والے بھی وہی ہیں اور اصح کہنے والے بھی وہی ہیں تو ایسی صورت میں اصح صحیح سے مقدم ہوگا، یعنی ایک فقیہ نے دو اقوال تھے ان میں سے ایک کو صحیح قرار دے دیا اور انہی صاحب نے دوسرے قول کو اصح قرار دے دیا، تو ایسی صورت میں جو اصح ہے وہ صحیح سے بالاتفاق مقدم ہوگا۔ لیکن اگر صحیح کے قائل اور ہیں اور اصح کے قائل اور ہیں تو پھر اس میں یہ مذکورہ بازا اختلاف ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے آیا ہے، اور اس سلسلے میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ مشہور تو یہی ہے کہ اصح صحیح سے مقدم ہے، لیکن حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی ضابطہ کلیہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ گویا اب ہمارے سامنے دو قول آ گئے، ایک علامہ شامی رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے اصح کو صحیح سے مقدم قرار دیا ہے، اور دوسرا علامہ بیری رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمایا تھا کہ صحیح اصح سے مقدم ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں اقوال میں سے کسی بھی قول کو کلی نہیں سمجھا جا سکتا اور اس کو ضابطہ کلیہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ اصح بھی خطا کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کی صورت یہ ہے کہ کبھی ایک مسئلے میں 3 اقوال ہوتے ہیں۔ اب ان 3 اقوال میں ایک قول کے بارے میں صحیح کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ قول صحیح ہے،
اور ایک قول کے بارے میں اصح کہا گیا ہوتا ہے وہو الاصح، اور تیسرے قول کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہوتا، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ جو لفظ صحیح ہے وہ تیسرے قول کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا، اور وہ تیسرا قول خطا ہوتا ہے۔ لیکن اسی مسئلہ میں جب اصح کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ اصح یہ اس قول کو کہا جا رہا ہے جو صحیح کے مقابلے میں ہے، گویا ایک قول خطا ہے اس کے مقابلے میں صحیح کا لفظ آ گیا، اور ایک قول صحیح ہے اس کے مقابلے میں اصح کا قول آ گیا ہے۔ تو اب اس صورت میں جس قول کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول ثالث جو خطا ہے اس سے مقدم ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اصح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول ثانی جسے صحیح کہا گیا ہے یہ اس سے مقدم ہے۔ اس لیے اس میں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً صحیح کو یا مطلقاً اصح کو مقدم قرار دینے کی بجائے سیاق کلام کو غور سے دیکھا جائے اور قائل کی مراد کو پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد حضرت یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہم نے ذکر کی ہے یہ اس وقت ہے جب کہ مختلف اقوال ہوں اور ان میں یہ صورتحال پیش آ جائے، لیکن اما اذا استعمل لفظ الاصح فی ترجیح تصحیح علی تصحیح آخر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قول کی تصحیح کی گئی ہے اور دوسرے قول کی بھی تصحیح کی گئی ہے، فقہاء نے ایک قول کو بھی صحیح قرار دیا، دوسرے قول کو بھی صحیح قرار دیا، یا ایک قول کو بھی راجح قرار دیا اور دوسرے قول کو بھی راجح قرار دیا، لیکن اب بعد کے کسی فقیہ نے ان دو ترجیحات میں سے اور ان دو تصحیحات میں سے کسی ایک قول کے بارے میں فرمایا هو الاصح، تو اب یہ جو اصح قرار دے رہے ہیں یہ مختلف اقوال میں سے کسی قول کو نہیں قرار دے رہے ہیں، بلکہ یہ جو ترجیح ہوئی ہے دونوں جانب میں جو ترجیح موجود ہے یا دونوں جانب میں جو تصحیح موجود ہے، ان تصحیح میں سے ایک تصحیح کو یا ایک ترجیح کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ هو الاصح۔ تو ایسی صورت میں بلا شک و شبہ اصح کا جو لفظ ہوگا یہ صحیح سے مقدم ہوگا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان هذا التصحیح الثانی اصح من الاول، کہ یہ جو تصحیح ثانی ہے یہ پہلی تصحیح سے مقدم ہے، تو ایسی صورت میں اصح کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو باقی الفاظ ہیں وہ سب کے سب ایک ہی مرتبہ میں ہیں، جیسے بھی ناخذ وعلیہ فتویٰ مشائخنا وہو المعتمد وہو الاشبہ وہو الاوجہ، تو ان یہ تمام کے تمام الفاظ ان کو برابر قرار دیا گیا ہے، البتہ جو اس میں تفضیل کے صیغے ہوں گے تو ان میں پھر وہی اختلاف جاری ہوگا جو صحیح اور اصح میں جاری ہوا ہے۔ البتہ اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ باقی صیغوں میں اس میں تفضیل جو ہے نا وہ باقی الفاظ سے راجح قرار دیا جائے گا۔ الاصل الثامن، اب 8ویں اصل شروع ہو رہی ہے، اس میں ذکر کیا جا رہا ہے معرفت المرجحات، کہ مرجحات اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو بات آئی ہے کہ مختلف ترجیحات موجود ہیں تو ان میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس میں یہ ضابطہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے ان وجد قولان متعارضان، کہ جب دو متعارض اقوال موجود ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو ترجیح دی گئی ہو، تو اگر دونوں ترجیحیں ایک ہی فقیہ کی جانب سے ہیں تو ان میں سے جو آخری ترجیح ہے اگر تاریخ معلوم ہے تو آخری ترجیح پر عمل کیا جائے گا، اور اگر تاریخ معلوم نہیں ہے یا دونوں ترجیحیں ایک فقیہ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ فقہاء کی جانب سے ہیں، تو ایسی صورت میں مفتی کو اختیار ہوگا، وہ ان میں سے کسی ایک کو وجوہ ترجیح کو ترجیح دے سکتا ہے، اور اگر وہ وجوہ ترجیح اس کے سامنے اور کوئی نہیں ہے یا وجوہ ترجیح ہے لیکن وہ سب برابر ہیں جس کی وجہ سے کچھ بھی کسی ایک ترجیح کا راجح ہونا سامنے نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں مفتی کو اختیار ہوگا اور وہ اپنی شہادت قلب کے ساتھ یعنی اپنے دلی اطمینان کو دیکھتے ہوئے کسی بھی قول کو اختیار کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اسے اپنے یعنی ذاتی جذبات اور جو تشہی جس کو کہتے ہیں شہوت پرستی، کہ اپنا کوئی دنیاوی مفاد وغیرہ ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ طالباً الصواب من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درستگی کو طلب کرتے ہوئے ان اقوال میں سے کسی قول کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس ضابطے کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس ضابطے کی مزید کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس میں یہ بتانا یہ مقصود جس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ
دو مختلف ترجیحیں کیسے ہوتی ہیں، یعنی کیسے ہوتا ہے کہ ایک ترجیح یا ایک تصحیح دوسری ترجیح یا تصحیح پر راجح ہو. تو اس کے مختلف طریقے ہیں اور حضرت نے یہاں پہ تقریباً 9 صورتیں ذکر کی ہیں. وہ یہ ہے کہ الاول اذا کان احد التصحیحین صریحا، کہ دونوں جانب میں تصحیح یا ترجیح موجود ہے لیکن ایک تصحیح صریح ہے اور دوسری التزامی ہے، تو ایسی صورت میں جو ترجیح صریح ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا. دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں کہ جب دو تصحیحوں میں سے ایک کے جو الفاظ ہیں وہ اقویٰ ہیں بنسبت دوسری تصحیح کے، تو ایسی صورت میں بھی جس کے الفاظ اقویٰ ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر ذکر فرما رہے ہیں اذا کان احدہما مذکورا فی المتون، جب ان میں سے ایک متون میں مذکور ہے اور دوسری غیر متون میں، تو ایسی صورت میں جو متون میں مذکور ہے اسے راجح قرار دیا جائے گا، اسے ترجیح دی جائے گی. البتہ اگر مشائخ نے اس کے خلاف کی تصریح کر دی ہو، متون کے خلاف کی، تو ایسی صورت میں جو دوسرے قول کو ہی پھر ترجیح دی جائے گی، جیسا کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے. چوتھے نمبر پر یہ ذکر کیا کہ جب ان اقوال میں سے ایک قول ظاہر الروایہ ہو اور دوسرا ظاہر الروایہ کے علاوہ ہو، تو جو ظاہر الروایہ ہے اسے ترجیح دی جائے گی. پانچویں نمبر پر یہ ذکر فرمایا کہ جب ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور دوسرا قول صاحبین کا ہے، تو ایسی صورت میں امام صاحب کا قول راجح ہوگا. چھٹے نمبر پر یہ ذکر فرمایا کہ جب ان میں سے ایک قول اکثر مشائخ کا مختار ہو، پسندیدہ ہو، اور دوسرا بعض حضرات کا، تھوڑے حضرات کا، تو جسے اکثر نے اختیار کیا ہے وہ راجح ہوگا. ساتویں نمبر پر جب ان میں سے ایک قیاس ہو اور دوسرا استحسان ہو تو استحسان راجح ہوگا. آٹھواں نمبر کہ جب ان میں سے ایک زمانے کے اور حالات کے زیادہ موافق ہو اور دوسرا حالات کے اتنے زیادہ موافق نہیں ہے، تو جو اوفق بالزمان ہے وہ دوسرے پر مقدم ہوگا. اور نویں نمبر پر یہ ذکر کیا کہ جب دو اقوال میں سے ایک کی دلیل زیادہ مضبوط ہو مفتی کی نظر میں، اور مفتی ایسا ہے جو دلائل میں غور و فکر کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ قول دوسرے قول سے زیادہ راجح ہوگا. یہ وہ مرجحات ہیں جنہیں علامہ شامی رحمہ اللہ نے شرح عقود الرسم المفتی میں ذکر کیا ہے. حضرت دامت برکاتہم نے ان 9 کے ساتھ ساتھ کچھ اور کا بھی اضافہ فرمایا اور وہ تقریباً 4 ہیں. مثلا نمبر 1 پہ ذکر فرمایا کہ جب 2 اقوال میں سے ایک قول انفع للفقراء ہو، جس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے، تو وہ زکوٰۃ کے باب میں یہ قول دوسرے اقوال سے راجح ہوگا. الثانی اذا کان احد القولین، جب 2 اقوال میں سے ایک قول انفع للوقف ہو، یعنی جس میں وقف کا زیادہ فائدہ ہو، تو وہ دوسرے سے راجح ہوگا. تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا کہ جب 2 قولوں میں سے ایک قول ادرا للحد ہے، یعنی اس میں حد ساقط ہو رہی ہے اور دوسرے قول میں حد ثابت ہو رہی ہے، تو حدود کے بارے میں چونکہ ضابطہ ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات یا ادرؤوا الحدود ما استطعتم، کہ جہاں تک ہو سکے حد کو ساقط کیا جائے، اس لیے جو قول حد کو ساقط کرنے والا ہے وہ راجح ہوگا. اور چوتھے نمبر پر ذکر فرمایا کہ جہاں حرمت اور حرمت میں تعارض ہو تو وہاں پہ راجح جو ہے وہ حرمت ہے، اس لیے محرم کو مبیح پر ترجیح دی جائے گی. یہ 4 مزید وجوہ ترجیحات ذکر فرمانے کے بعد حضرت مدظرہم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مرجحات وہ ہیں جن کو فقہائے کرام نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ان وجوہ ترجیح کے ذریعے سے بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی ہے. لیکن یہ جو ہم نے وجوہ ترجیح ذکر کیے ہیں، یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ بھی کوئی کلی ضوابط نہیں ہے، کلی قواعد نہیں ہے، اور یہ ہر صورت میں یہ منطبق نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان وجوہ ترجیح میں بھی تعارض ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جانب میں ایک ضابطہ آ رہا ہے جو اس قول کی ترجیح کا تقاضا کرتا ہے، تو دوسری جانب میں دوسرا ضابطہ بھی موجود ہے جو دوسرے قول کی ترجیح کا تقاضا کرتا ہے. تو ایسی ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا جا سکتا. ایسی صورت میں جو معاملہ ہے وہ مفتی کے مذاق صحیح کی طرف
مفتی کے مذاق صحیح کے سپرد ہوگا، یعنی ایسی صورت میں وہ مفتی جسے اللہ تعالیٰ نے فقہی ملکہ عطا کیا ہے اور وہ فتوے کا ایک ذوق صحیح رکھتا ہے تو اور اس نے فتوے کے ساتھ اس کی گہری ممارست ہے، تو وہ اپنی شہادت قلب سے اور حالات کو دیکھتے ہوئے ان ترجیحات میں سے کسی کو راجح قرار دے کر اس قول کو اختیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات مفتی کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ سد الذرائع کی ہے، یعنی اب حالات ایسے ہیں کہ جو کام حرام کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی مفسدے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کاموں کو بھی روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں وہ احوط کو لے سکتا ہے، احوط قول کو لے سکتا ہے۔ اور کبھی مفتی کے سامنے یہ صورتحال آتی ہے کہ اب مسئلہ ایسا ہے جس میں عموم بلوہ ہے اور اس میں اگر روکا گیا تو لوگوں کو تنگی پیش آئے گی، تو ایسی صورت میں وہ ایسر للناس ایسے قول کو اختیار کر سکتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ہو۔ اس لیے یہ حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اصل یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ مفتی کا ملکہ فقہیہ اور اس کا ذوق صحیح ہے، اور وہ اپنے ملکہ فقہیہ اور ذوق صحیح کی بنیاد پر اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی جذبات اور خواہشات سے قطع نظر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درستگی کی دعا کرتے ہوئے وہ ان اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح دے سکتا ہے۔ آخر میں حضرت نے فرمایا وَلَا تَحْصُلُ هَذِهِ الْمَلَكَةُ عَادَةً إِلَّا بِصُحْبَةِ أَهْلِ هَذِهِ الْمَلَكَةِ، یہ فقہی ذوق اور فقہی ملکہ از خود حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر یہ ایسے حضرات کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کے پاس رہ کر فتوے کی مشق کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، جنہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گہرا ذوق اور ملکہ عطا فرمایا ہو۔ یہاں پہ الاصل الثامن ختم ہو رہی ہے، آگے الاصل التاسع ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا